میں نے یہاں اتنا راشن جمع کر لیا ہے کہ ہم کم از کم 1 مہینہ باہر نکلے بغیر اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہیں گوشت کھانے کو نہیں مل سکے گا۔ یہاں آ کر گوشت کا تو شاید میں ذائقہ ہی بھول گیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالات ذرا پرسکون ہو جائیں تو میں تمہیں گوشت بھی لا کر کھلا دوں گی، اور اب تو مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ تمہیں نیند آ رہی ہو تو تم بھی سو جانا، رادا کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس نے کاٹیج کے تمام دروازے بند کر دیے اور دائیں طرف والے کمرے میں چلی گئی۔ میں دیر تک وہاں بیٹھا صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ گزشتہ رات میں نے کیمپ میں جو دھماکے کیے تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اور کیمپ کے ڈپٹی کمانڈر اور چمیا کا کیا انجام ہوا تھا۔ چمیا کو وہاں چھوڑ کر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ اس نے میری بڑی مدد کی تھی، میری خاطر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا تھا، مگر اس نے جو کچھ بھی کیا تھا کسی ہمدردی کی بنا پر نہیں، میرے ذریعے اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ بنیا قوم کا کوئی بھی فرد بلا مقصد کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ سرحد پار کرنے کے بعد سے لے کر اب تک میں اس قوم کو بڑی حد تک سمجھ چکا تھا۔ الکا کو میں اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتا تھا، اور وہی میری سب سے بڑی دشمن نکلی تھی۔ اور پھر دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھر آیا۔ سب سے پہلے مجھے بیلا نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اس نے بھی مجھے اعتماد میں لینے کے لیے اپنے کئی آدمی میرے ہاتھوں مروا دیے تھے، اور پھر الکا، اس نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے ناگراج کے آدمیوں سے بچاتی رہی تھی، بلکہ اپنے آپ کو میرے لیے کھلونا بھی بنا دیا تھا جس سے میں جیب بھر کے کھیلا تھا۔ الکا نے بھی کئی آدمی میرے ہاتھوں مروا دیے تھے، لیکن یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، ایک جال تھا جو میرے گرد بچھایا گیا تھا۔ جس طرح بیلا اور الکا نے اپنے کئی آدمیوں کو مروا دیا تھا اور مجھے دھوکے میں رکھا تھا، اسی طرح رادا بھی مجھے الکا سے بچا کر لے آئی تھی۔ اس نے نہ صرف الکا کے تمام راز فاش کر دیے تھے، بلکہ اسے میرے سامنے گولیوں سے چھلنی بھی کر دیا تھا۔ کہیں رادا بھی میرے گرد کوئی جال تو نہیں بچھا رہی تھی؟ بیلا اور الکا اگئی ہوتری راہ کی ایجنٹ ثابت ہوئی تھی، کہیں رادا کا تعلق بھی تو راہ سے نہیں تھا؟ گزشتہ رات جب میں آشرم میں پہنچا تھا تو میں نے رادا کو بتا دیا تھا کہ میں نے دہشت گردی کے کیمپ میں بموں کے دھماکے کیے ہیں۔ بموں کے ان دھماکوں کے بعد میں راہ کے لیے موسٹ وانٹڈ بن گیا تھا، ہر شخص کو میری تلاش تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رادا نے بھی فوری طور پر یہ منصوبہ بنا لیا ہو کہ الکا کو ختم کر کے مجھے اعتماد میں لے لے اور پھر بڑے اطمینان سے مجھے پلیٹ میں سجا کر راہ کے بیڑیوں کے سامنے پیش کر دے۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ ایسا ہی ہو، یہاں تو ہر شخص ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلا ہوا تھا، اور سب نے مجھے ہی قربانی کا بکرا بنا لیا تھا۔ میرے ذریعے اپنے آدمی مروا رہے تھے تاکہ وقت آنے پر مجھے گرفت میں لے کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ اچال شوار مندر کا پروہت پنڈت بیرو ناتھ بھی اسی چکر میں تھا، اس نے مجھے پناہ بھی اسی لیے دی تھی، اور ناگراج کو مروانے کے لیے میرے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہا تھا۔ میں جیسے جیسے سوچتا رہا میرا ذہن الجھتا رہا۔ آخرکار میں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں پہلے کی طرح بے وقوف نہیں بنوں گا، اب مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت دن کے 11 بجنے والے تھے۔ میں کاٹیج کا عقبی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تیز چمکتی ہوئی دھوپ آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ عقبی لان میں ایک طرف گھاس اور خودرو جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایک لمبی سی کیاری بنی ہوئی تھی جس میں لگی ہوئی کدو کی بیلیں دور تک پھیلی ہوئی تھی، ان میں لوکی بھی لگی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ رادا نے یہاں بیج ڈال دیے ہوں گے، اور یہ بیلیں خودرو پودوں کی طرح بڑھتی رہیں۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک باہر رہا اور پھر اندر آ گیا۔ میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی، دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی، میرے لیے مزید جاگنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا، فرش پر بھی کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی۔ میں رادا والے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور سپرنگ والا سنگل بیڈ تھا جس پر رادا سو رہی تھی۔ وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی، ایک بازو پہلو میں پھیلا ہوا تھا اور دوسرا سینے پر رکھا ہوا تھا، بال اس کے چہرے پر۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بے حد پیار آنے لگا۔ رادا کسمسائی، اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے مجھے باہوں کی لپیٹ میں لے کر بستر پر گرا لیا، لیکن وہ اس وقت بھی نیند میں تھی۔ ایک ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر بے حرکت ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد میری آنکھیں بھی بند ہوتی چلی گئیں۔ میں بیدار ہوا تو شام ہو رہی تھی، رادا کمرے میں نہیں تھی۔ آنکھ کھل جانے کے بعد بھی میں دیر تک بستر پر پڑا رہا۔ 10-15 منٹ گزر گئے۔ کاٹیج میں کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے رادا کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ رادا کچن میں چائے بنا رہی ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، کاٹیج کے اندر کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے سامنے والا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا تو میرے جسم میں سنسنی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں عقبی دروازے کی طرف آ گیا، وہ بھی باہر سے بند تھا۔ میں دوبارہ بیڈ روم میں آ گیا۔
सोने से पहले मैंने काराकोफ राइफल पलंग के करीब तपाई पर रखी थी, लेकिन अब वो राइफल वहाँ नहीं थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। क्या राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त थे? सोच सोच कर मेरा दिमाग घूमने लगा। राधा मुझे इस कॉटेज में बंद कर गई थी। पता नहीं उसे गए हुए कितनी देर हुई थी। हो सकता है वो वापस आने वाली हो और वो अकेली होगी या उसके साथ मौत के फरिश्ते भी होंगे। ये कॉटेज तकरीबन 50 साल पहले बना होगा। इसकी तामीर में पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। दरवाजे भी बहुत मजबूत थे। खिड़कियों में भी मोटी मोटी आहनी सलाखें लगी हुई थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मैं उस चूहेदान में फंस गया था। मौत के फरिश्तों के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने एक बार फिर पूरे कॉटेज का जायजा लिया और सामने की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब कुर्सी डालकर बैठ गया। खिड़की बंद रखी थी, लेकिन उसकी जुरी से मैं बाहर देख सकता था। आधा घंटा और गुजर गया और फिर बाहर कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने खिड़की की जुरी से आंख लगाकर देखा। राधा बाहर वाले गेट से दाखिल होकर अंदर की तरफ आ रही थी। उसके एक हाथ में कपड़े का थैला था और दूसरे हाथ में चाबियों का गुच्छा। मैं मोहतात हो गया। मेरा ख्याल था उसके साथ 2-4 आदमी और होंगे, लेकिन वो अकेली थी। बाहर किसी और की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। तकरीबन 1 मिनट बाद बरामदे वाले दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वो आड़ में थी। राधा ने अंदर दाखिल होते हुए मुझे नहीं देखा था, लेकिन वो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी, मुझे देखकर उछल पड़ी। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। और मैं जो इतनी देर से सूली पर लटका हुआ था, इसका तुम्हें ख्याल नहीं? मैं कहते हुए कुर्सी से उठ गया। क्यों, सूली पर क्यों लटके हुए थे? राधा ने मुझे घूरा। मुझे सोता छोड़कर तुम चली गई थी और दरवाजे भी बाहर से लॉक कर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं समझा था कि मैं भी इल्का की तरह बेवफा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और मेरे चारों तरफ तो सांप ही सांप फैले हुए हैं। जहरीले नाग जो फन गाड़े मुझे डसने को बेचैन हैं। ठीक कहते हो। राधा ने गहरा सांस लिया। लेकिन तुम्हारे साथ धोखा करना होता तो तुम्हें बचाकर यहाँ क्यों लाती? वैसे इस वक्त तुमने मुझे वाकई डरा दिया। देखो, मेरा दिल अब भी कितनी तेजी से धड़क रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तुम कहाँ गई थी? मैंने हाथ उसके सीने से हटाते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यहाँ करीब ही एक बनिया की दुकान है, वहाँ से कुछ चीजें लेने गई थी, राधा ने कहते हुए थैला मेज पर रख दिया। अगर तुम्हें कोई पहचान लेता तो? मैंने उसे घूरा। बहरहाल बाहर क्या सूरत हाल है? बहुत खौफनाक, राधा ने जवाब दिया। बनिया की दुकान पर 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। पहाड़ों के कैंप में बड़ी तबाही मची है। शहर के लोगों में बड़ा खौफो हरास है। पुलिस और नागराज के आदमी पकड़ दकड़ कर रहे हैं। सही सूरत हाल तो किसी ऐसे शख्स से मालूम हो सकती है जो घूम फिर कर आया हो, या फिर हम खुद जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। पागल तो नहीं हो गई? मैंने राधा को घूरा। सूरत हाल से वाकिफ होने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में बात करेंगे, अभी मैं चाय बनाती हूँ। कुछ कचौरियाँ लेकर आई हूँ। तुम तो दिन भर सोते रहे, मैं भी देर से जागी थी। दोपहर को कुछ नहीं खाया, अब मुझे भूख लग रही है। वो थैला लेकर किचन में चली गई। उसमें कुछ और चीजें भी थीं। एक प्लेट में कचौरियाँ रख कर चाय बनाने लगी। तुम खाओ, मैं आ रही हूँ, उसने किचन में से आवाज दी। लेकिन मैंने कचौरियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। राधा मेरे लिए दिन भर भूखी रही थी। मेरा भी इखलाकी फर्ज था कि कुछ देर उसका इंतजार कर लूं। मुझे ज्यादा नहीं 15 मिनट इंतजार करना पड़ा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। हम बीच वाले कमरे में बैठे हुए थे, जहाँ से बरामदे वाला और अकबी दरवाजा भी नजर आ रहा था। बरामदे वाला दरवाजा तो बंद था, अलबत्ता हवा की आमदोरफ्त के लिए राधा ने अकबी दरवाजा खोल रखा था। अकब में कॉटेज की कंपाउंड वाल से तकरीबन 50 गज आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी। बाहर अंधेरा था और पहाड़ी पर दरख्तों के झूमते हुए हयूले नजर आ रहे थे। मैं और राधा अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे कि आज हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं। जितना खतरा मेरे लिए था, उतना ही खतरा राधा के लिए भी था। दुर्योधन को पता चल गया होगा कि इल्का कत्ल हो चुकी है। उसकी लाश भी दरियाफ्त होगी और कमरे में बिखरी हुई फाइलें और दूसरी चीजें देखकर भी वो समझ गया होगा कि ये किसकी हरकत हो सकती है। राधा को वहां से गायब पाकर उस पर शुबा होना भी लाजमी बात थी। दुर्योधन को मेरे साथ राधा की भी तलाश होगी, इसलिए मैं समझता था कि फिलहाल हम दोनों का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि मैं चौंक कर बाहर देखने लगा। मेरा रुख अकबी दरवाजे की तरफ था।
اور پہاڑی کے پیچھے اچانک ہی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ روشنی کیسی ہے؟ میں نے رادھا کو متوجہ کیا۔ وہ بھی مڑ کر اس طرف دیکھنے لگی اور پھر ہم دونوں اٹھ کر دروازے میں آ گئے۔ پہاڑی کے پیچھے نارنجی رنگ کی روشنی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پہاڑی کے پیچھے کسی جگہ بہت بڑا الاؤ روشن ہو، شاید کہیں آگ لگ گئی ہے۔ رادھا بڑبڑائی۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال ابھرا۔ رات کو پہاڑیوں میں کیمپ کی تباہی کے بعد ناگراج کے آدمیوں نے آج دن میں شہر میں ہنگامے کیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہنگامے اب بھی جاری ہوں اور انہوں نے کسی عمارت کو آگ لگا دی ہو۔ آؤ ذرا اس پہاڑی پر چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کاٹیج کی عقبی دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کاٹیج کی عقبی دیوار میں کوئی دروازہ وغیرہ نہیں تھا۔ میں اچھل کر 5 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ گیا اور پھر رادھا کو بھی ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ دوسری طرف سے دیوار زیادہ بلند تھی، زمین تقریباً 8 فٹ نیچے تھی۔ اندھیرے میں چھلانگ لگاتے ہوئے چوٹ لگنے کا اندیشہ تھا۔ میں نے رادھا کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لٹکا دیا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دب کی آواز سے نیچے گری اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ میں بھی دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر نیچے لٹک گیا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ تب میں سمجھا کہ رادھا کے منہ سے چیخ کیوں نکلی تھی۔ اس طرف گہرائی میری توقع سے زیادہ تھی۔ میرا قد تقریباً 6 فٹ تھا اور دیوار سے لٹکا ہوا ہونے کے باوجود میں تقریباً 4 فٹ نیچے گرا تھا اور میرے منہ سے بھی کراہ نکل گئی تھی۔ 1 منٹ توقف کے بعد ہم پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پہاڑی کی دوسری طرف تقریباً 2 میل آگے نشیب میں شہر کا مرکزی علاقہ تھا جو رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اس کے پرلی طرف کسی عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً بہت بڑی عمارت تھی۔ آگ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رادھا بھی اس آگ کو دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں شہر کی روشنیوں اور آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آتش زدہ عمارت کس علاقے میں ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں اس عمارت کے بارے میں ایک مہم سا خیال تو ابھر رہا تھا، لیکن میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ کون سی عمارت ہو سکتی ہے؟ میں نے رادھا کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ کسی ٹھاکر کی حویلی یا کسی راجا کا محل؟ نہ یہ کسی ٹھاکر کی حویلی ہے اور نہ کسی راجا کا محل، یہ اچال شوار مندر ہے، رادھا نے جواب دیا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ رادھا نے وہی بات کہی تھی جس کا خیال ایک لمحے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا۔ ہاں، یہ اچال شوار مندر ہے، رادھا نے بوسوک لہجے میں جواب دیا۔ میں کئی سال سے ماؤنٹ ایو میں ہوں، پورے وشواس سے کہہ سکتی ہوں کہ کون سی عمارت کہاں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، اگر تمہیں کبھی اس طرف جانے کا اتفاق ہوا ہو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اچال شوار مندر اونچی جگہ پر ہے اور یہ ایک نہیں کئی عمارتوں پر مشتمل ہے اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور بتدریج بلندی کی طرف چلی گئی ہیں۔ تم ان شعلوں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیسی ڈھلان سی بن گئی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیک وقت پوری عمارت کو آگ کیوں لگ گئی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مندر کو آگ اتفاقیہ نہیں لگی ہوگی، یہ یقیناً ناگراج کا کام ہوگا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس مندر میں پناہ لیے ہوئے ہوں۔ پنڈت بیرو سے تو ویسے ہی اس کی کھلی دشمنی چل رہی تھی، اس پر ناگراج کو پہلے بھی شبہ تھا۔ اس کے آدمی میری تلاش میں کئی مرتبہ چھاپے بھی مار چکے تھے، لیکن ہو سکتا ہے اس مرتبہ چھاپا مارنے کے بجائے یہ انتہائی کارروائی کی ہو۔ میں نے رادھا کو اپنے اور اس مندر سے تعلق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلوں کو دیکھتا رہا۔ آگ کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور میرے خیال میں یہ آگ فائر بریگیڈ کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ فائر بریگیڈ تو اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ماؤنٹ ایو میں صرف ایک فائر انجن ہے اور وہ بھی صدیوں پرانا۔ اس آگ پر تو پورے ہندوستان کے فائر انجن مل کر بھی قابو نہیں پا سکتے، رادھا نے کہا۔ شام کا وقت ہے، مندر میں سینکڑوں یاتری ہوں گے، وہ بیچارے، ان میں بہت سے جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ رادھا نے میرا جملہ مکمل کر دیا، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، اس آگ کو دیکھ کر تم نے کچھ اندازہ لگایا؟ ہاں، کوشش کر رہا ہوں، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ جب کسی عمارت میں آگ لگتی ہے تو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، لیکن یہ تو لگتا ہے جیسے پوری عمارت میں بیک وقت آگ بھڑک اٹھی ہو۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، رادھا بولی۔ تمہارے خیال میں یہ کس قسم کی تخریب کاری ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں پورے وشواس سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ آگ محض اتفاق سے نہیں لگی بلکہ لگائی گئی ہے۔ کیمپ کو چونکہ تم نے تباہ کیا ہے اس لیے یہ الزام بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، رادھا نے کہا۔ تو تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں ایک ہی راکشس ہے اور ایسی گنونی حرکت وہی کر سکتا ہے، رادھا نے جواب دیا۔ ناگراج۔ اچال شوار مندر کے پنڈت بیرو سے اس کی پہلے ہی دشمنی ہے۔ وہ اس مندر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا مگر پنڈت بیرو نے اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔
تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم پہلی مرتبہ ناگراج کے بچھائے ہوئے جال سے نکل کر بھاگے تھے، اس وقت اس کے آدمیوں نے مندر پر چھاپا مارا تھا۔ ناگراج کو شبہ تھا کہ پنڈت بیرو نے تمہیں پناہ دی ہوگی۔ اس نے 2 پجاریوں پر اس قدر تشدد کیا تھا کہ ایک تو وہی مر گیا تھا اور دوسرا ابھی تک ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اس تباہی کے بعد اسے شبہ ہوا ہوگا کہ تم نے وہیں پناہ لے رکھی ہے، کیونکہ تم اس وقت ایک ایسے سادھو کے بیس میں تھے جس کے گنجے سر پر چٹیا تھی۔ اچال شوار مندر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر پجاری اور سادھو اسی حلیے میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ سمجھ لیا گیا ہوگا کہ تم اس مندر میں چھپے ہوئے ہو۔ ناگراج نے اس مندر کو ہی آگ لگا دی اور یہ الزام بھی اب تم پر ہی آئے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا تجزیہ درست ہو، لیکن مندر کو آگ لگانا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مندر تو بھگوان کا گھر ہے، تم ناگراج کو نہیں سمجھتے، رادھا نے کہا۔ وہ جرائم پیشہ آدمی ہے، دھرم اس کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ ناگراج تو کیا یہاں بڑے بڑے پنڈت اور برہمن دھرم سے کھلونے کی طرح کھیلتے ہیں؟ بیشتر مندر تو جرائم اور عیاشیوں کے اڈے ہیں۔ ان کے خفیہ تہہ خانوں میں گوپیوں اور یاترا کے لیے آنے والی عورتوں کی چیخیں گونجتی ہیں، کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ تم نے ہندوستانی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے پنڈت دھرم کو کس طرح کاروباری مقاصد اور اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوگی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں مذہب یا قرآن کی بے حرمتی پر خونریز ہنگامے ہو سکتے ہیں۔ وہاں ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں۔ ان کی آن اور ان کی عظمت کے لیے تو وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، مگر یہ ہندوستان ہے، یہاں ایک نہیں سینکڑوں بھگوان ہیں، اور ان بھگوانوں کی جو درگت بنائی جاتی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ پاکستان میں عربی آیت لکھا ہوا کاغذ کا کوئی ٹکڑا کہیں زمین پر پڑا ہوا نظر آ جائے تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر بڑے احترام سے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں گیتا کے اوراق میں مونگ پھلی اور پان بکتے ہیں۔ یہاں دھرم کو دھرم نہیں، کاروبار کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور مندر بڑے لوگوں کی عیاشیوں کے اڈے۔ ہمارے ان عبادت خانوں پر تو ناگراج جیسے لوگوں کا قبضہ ہے۔ ناگراج تو صاف کہتا ہے کہ جو چیز میرے ہاتھ نہیں آتی میں اسے تباہ کر دیتا ہوں۔ اس نے اچال شوار مندر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ ناکام رہا، اور اب اسے تباہ کر دیا۔ اس سے اچھا موقع اسے کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ بات اس پاکستانی ایجنٹ پر آئے گی جس نے دہشت گردی کا تربیتی کیمپ تباہ کیا ہے۔ مجھے رادھا کی باتوں پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ پچھلے 2.5-3 مہینوں کے دوران میں یہاں بہت کچھ دیکھ چکا تھا۔ ناگراج نے آدیناتھ مندر کے پروہت کو قتل کر کے مندر پر قبضہ کیا تھا۔ پنڈت بیرو ایک اور مندر پر قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ یہ اس دھرم کی کوئی سیوا نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو عیاشی کے اڈے اور چتلے بنا رکھا تھا۔ الکا نے آشرم کھولا ہوا تھا، لیکن وہ بے سہارا اور بیوہ عورتوں کی خدمت نہیں کر رہی تھی۔ اس آشرم کو وہ اپنے مذموم مقاصد اور عیاشی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ رادھا راج گڑھ کے ایک آشرم میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ رادھا کا تعلق بھی اسی دھرم سے تھا، اس کا کردار بھی میرے سامنے تھا، لیکن وہ بہرحال اپنے دھرم کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی تھی۔ ہم تقریباً 2 گھنٹوں تک وہاں کھڑے آگ کے شعلوں کی طرف دیکھتے رہے۔ شعلے کچھ اور بلند ہو گئے تھے۔ آخرکار ہم پہاڑی سے اتر کر اپنے کاٹیج کی طرف واپس آ گئے۔ پچھلی دیوار خاصی اونچی تھی، باہر سے اس پر چڑھنا آسان نہیں تھا، ہمیں اوپر سے گھوم کر اندر آنا پڑا تھا۔ بھوک لگ رہی ہو تو کھانا پروس دوں؟ رادھا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس آگ کو دیکھ کر پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے بھی تم نے کچھ پکایا تو ہے نہیں، کھلاؤ گی کیا؟ جب تم سو رہے تھے تو میں نے لوکی اور چنے کی دال پکا لی تھی، رادھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 روٹیاں ڈالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، پکا لو روٹی بھی۔ لوکی کدو تو شاید تم نے اپنی کھیتی کے استعمال کیے ہوں گے، میں نے کہا۔ ہاں، ایک مرتبہ یہاں آئی تھی تو ایسے ہی تھوڑی سی جگہ کھود کر بیج ڈال دیے تھے، کبھی وقت پر پانی تو دیا ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال بیلیں پھل دے رہی ہیں۔ رادھا کچن میں چلی گئی، جو سامنے ہی تھا۔ میں اسے آٹا گوندتے اور پھر روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کاٹیج کے آس پاس سناٹا تھا، قریب ترین کاٹیج بھی تقریباً 100-150 گز کے فاصلے پر تھا۔ کسی وقت سڑک پر سے کوئی گاڑی گزر جاتی تو لمحاتی طور پر فضا کا سناٹا ٹوٹ جاتا اور پھر وہی خاموشی چھا جاتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیجئے اور اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، تاکہ جیسے ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔